رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن اختتام پذیر ہو گیا، جس کا نظارہ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرہن کے دوران چاند نے سرخی مائل رنگ اختیار کر لیا، جس سے عام طور پر بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ARY نیوز کی خبر کا، کل چلنے والی خبر کا آپ نے یہ عکس دیکھا، رواں سال کا پہلا چاند گرہن، مکمل چاند گرہن پاکستان میں بھی دیکھا اور دنیا کے کافی علاقوں میں دیکھا گیا۔ یہ اس کو بلڈ مون بھی کہا گیا۔ چاند کی کریشن کی سٹوری ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، کل کیوں ہوا یہ؟ مکمل چاند گرہن کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، کل کیوں ہوا یہ؟ اور آپ حیران کن مناظر دیکھیں گے۔ اس کو بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسا لگے جیسے کوئی چاند، جیسے کوئی خون اتر آیا ہو یا چاند کا رنگ خون جیسا ہو گیا ہو۔ یہ بلڈ مون کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، کل کیوں ہوا یہ؟ کیا قیامت کے دن بھی چاند گرہن ہوگا؟ کیا چاند گرہن کب ہوتا ہے، اگلا چاند گرہن کب ہوگا؟ کچھ بنیادی باتیں، کیونکہ یہ بھی قدرت کا ایک شاہکار اور بالکل کرنٹ افیئرز ہے، پچھلے 24 گھنٹوں کی یہ فلکیات سے متعلق اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نظام شمسی ہے، ظاہر ہمارا سولر سسٹم ہے، تو اس کی کچھ بیسکس کو ذرا اگر ہم دیکھ لیں۔ کون سی چیز، ابھی ہم پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ نظام شمسی کے یہ 3 جو بنیادی عناصر ہیں، ایک تو خود شمس، سورج، نظام شمسی ہے نا، سورج، پھر ہمارا سیارہ یعنی کہ زمین، اور پھر چاند۔ ابھی خالی ہم اس کی بات کرتے ہیں تاکہ بات سیدھی سیدھے رہے، آسان آسان رہے اور ہم آگے بڑھیں کہ یہ سب کتنے بڑے ہیں، ان کے فاصلے کتنے ہیں۔ بھائی ہماری جو زمین ہے نا، یہ سورج سے کتنی دور ہے؟ بہت دور ہے۔ ہماری زمین سورج سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ ہماری زمین اور سورج 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ ہماری زمین چاند سے کتنا دور ہے؟ بہت، کچھ بھی نہیں۔ چاند سے ہماری زمین تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر دور ہے، کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے تقریباً۔ تو یعنی چاند جو ہے وہ ہمارے زمین کے بہت قریب ہے، سورج بہت زیادہ دور ہے ہماری زمین سے۔ سائز، لیکن ہمیں تو زمین بالکل ایک جیسے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں۔ سائز کیا ان دونوں کا ایک جیسا ہے؟ نہیں، سائز کے لحاظ سے بڑا فرق ہے۔ ڈایا میٹرز میں بات کرتے ہیں۔ سورج کا ڈایا میٹر کتنا ہے؟ سورج کا ڈایا میٹر ہے تقریباً 14 لاکھ کلومیٹر۔ 14 لاکھ کلومیٹر۔ زمین کا ڈایا میٹر کتنا ہے؟ 13,000 کلومیٹر۔ چاند کا ڈایا میٹر کتنا ہے؟ 3,500 کلومیٹر۔ تو چاند تو بہت چھوٹا ہے، چاند کا ڈایا میٹر 3,500 کہاں، اور لاکھوں کا ڈایا میٹر سورج کا کہاں؟ تو پھر ہمیں منظر ایک جیسا کیوں لگتا ہے؟ سورج جو ہے نا وہ ہماری زمین سے بہت بڑا ہے، 100 ٹائم سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ چاند بہت چھوٹا ہے، ہماری زمین زیادہ بڑی ہے، چاند 4 گنا بڑی ہے چاند سے۔ یہ جو سارا کچھ ہے نا، یہ جو آپ نے ڈسٹنس اور سائز کا سنا، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم زمین سے جب سورج اور چاند دیکھتے ہیں تو ہمیں تقریباً ایک ہی سائز کے دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک بہت چھوٹا ہے، ایک بہت بڑا ہے، لیکن جو بہت بڑا ہے وہ بہت دور ہے، جو بہت چھوٹا ہے وہ بہت قریب ہے، ہمیں بڑا نظر آتا ہے۔ تو ہمیں تقریباً ایکولی بگ لگ رہے ہوتے ہیں دونوں۔ اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں، ورنہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے لگتا ہے، اور ایسا ہے بھی، صحیح لگتا ہے جیسے کسی نے باقاعدہ ایک توازن کے ساتھ، کیلکولیشن کے ساتھ کہ زمین سے یہ اتنا دور، یہ اتنا دور، یہ ایسا لگے گا، یہ ایسا لگے گا۔ سائنس یہ مانتی ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں حادثہ نہیں ہے بھائی، منصوبہ ہے۔ منصوبہ ساز کون ہے؟ صرف منظر نہیں ہے، نظام ہے۔ نظام چلانے والا کون ہے؟ وہی خدا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ سب موو کر رہے ہیں، سورج بھی اپنی جگہ پہ ساکن نہیں کھڑا ہوا، لیکن ہمارے نظام شمسی میں اس کی ایک سینٹرل امپورٹنس ہے۔ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، اٹ آلموسٹ ٹیکس 365 ڈیز، 365 دن میں ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ چاند، آپ عجیب ہے، ہر چیز ہی گھوم رہی ہے۔ چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، تقریباً 27 دن میں زمین کا ایک چکر لگاتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ زمین سورج کے گرد اور چاند گویا زمین کے گرد مسلسل حرکت میں ہے، لیکن سورج بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا نہیں ہے۔ عجیب ہے یہ، سورج جس کے گرد سب گھوم رہے ہیں،
یہ سورج بھی ساکن نہیں ہے، بلکہ یہ سورج اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ ہماری کہکشاں میں سفر کر رہا ہے، اور کہکشاں کا ایک چکر سورج کتنے عرصے میں مکمل کرتا ہے؟ 25 کروڑ سالوں میں۔ ہم سمجھ رہے تھے یہ دن اور رات، یہ سورج کا طلوع غروب ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کے شاہکار کے آگے حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ایک چکر 25 کروڑ سال کا ایک چکر ہے، یعنی مکمل ہی نہیں ہوا ہمارے آبا و اجداد کی زندگی کسی کے اس میں۔ خیر، اب ہم آتے ہیں چاند گرہن میں۔ چاند گرہن کیا ہے؟ یہ کل کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، دوبارہ کب ہوگا؟ چاند گرہن ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسا فلکیاتی منظر ہے جو کہ کل دیکھا گیا دنیا کے کچھ علاقوں میں بہت صاف، کچھ علاقوں میں اتنا صاف نہیں۔ بڑا سمپل اس کو کیا کریں، ایک ایسا فلکیاتی منظر ہے جو اس وقت پیش آتا ہے جب ہماری جو زمین ہے، اب یہاں سے دس ویڈیو ول میک اٹ ویری ایزی، اگر ہم اس کو یوں کریں کہ زمین بیچ میں ہے اور چاند اور سورج، یعنی کہ سورج اور چاند کے بالکل بیچ میں جب زمین آ جاتی ہے، جس طرح یہاں پر آ گئی ہے کہ اوپر سورج ہے، نیچے چاند ہے، زمین بیچ میں ہے، یا اگر آپ وہاں بھی دیکھیں اسکرین کے اس طرف تو اس کو اور ایلیبریٹ کر کے بتایا گیا، تو زمین جب بالکل درمیان میں آ گئی ہے، جس طرح یہاں پہ سورج اور چاند کے جس طرح اس تصویر میں بالکل درمیان میں آ گئی ہے، جب یہ ہوتا ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ زمین کا جو سایہ ہے، کیونکہ سورج اوپر ہے اور زمین یہاں پر ہے، زمین کا جو سایہ ہے وہ چاند پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ چونکہ زمین بیچ میں آ گئی ہے، اس لیے سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی، اور چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، چاند تو سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، اس لیے جب زمین اس روشنی کے راستے میں آ جاتی ہے تو چاند کی چمک مدھم پڑ جاتی ہے، اس کیفیت کو ہم چاند گرہن کہتے ہیں۔ مکمل چاند گرہن کب ہوتا ہے؟ مکمل چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین کا سایہ پورے چاند کو ڈھانپ لیتا ہے، تو چاند بالکل غائب نہیں ہوتا، بلکہ اکثر سرخ مائل یا تابے جیسا رنگ میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سورج کی کچھ روشنی زمین کی فضا سے گزر کر مڑتی ہوئی چاند تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بلڈ مون کیا ہوتا ہے؟ یا اگر ہم چاند گرہن کا بھی ایک منظر دکھا سکیں کہ جب کس طریقے سے یہ چاند کے اوپر آ جاتا ہے پوری کی پوری زمین، یہ کچھ اس طرح کا منظر ہوتا ہے۔ یہ زمین ٹیک اوور کر رہی ہے چاند کو، چاند کی روشنی متاثر ہو گئی، کیونکہ اب چاند کو سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی، اب زمین پھر دور ہٹ رہی ہے، اب پھر چاند تک روشنی پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ چاند اب پھر سے واضح ہو گیا ہے۔ یہ مکمل چاند گرہن کو بلڈ مون بھی کہتے ہیں، آپ نے کل بھی خبروں میں دیکھا بلڈ مون ہو گیا، جیسے چاند میں ایسے خون ہو جیسے۔ بلڈ مون کیوں کہتے ہیں؟ بلڈ مون اس چاند کو کہا جاتا ہے جو مکمل چاند گرہن کے دوران سرخی مائل یا تانبے جیسا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کل چاند کا منظر کچھ اس طرح تھا، دنیا کے کئی علاقوں میں کل چاند ایسا نظر آ رہا تھا، کیوں؟ فار دا سیم ریزن، جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آتی ہے، زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے، سورج کی روشنی ڈائریکٹ چاند تک نہیں پہنچتی، البتہ سورج کی کچھ روشنی زمین کی فضا سے گزر کر مڑ جاتی ہے اور اس میں سرخ رنگ کی جو روشنی ہوتی ہے وہ چاند تک پہنچ جاتی ہے، اس وجہ سے اس وقت چاند ہمیں سرخ یا خون جیسے رنگ کا نظر آتا ہے، اسی لیے اس کو بلڈ مون کہتے ہیں۔ کل 3 مارچ 2026 کو مکمل چاند گرہن کا ایک خوبصورت منظر دنیا کے کئی حصوں میں دیکھا گیا۔ آپ اگر وہ مناظر دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح کا چاند نظر آ رہا تھا۔ اہرام مصر کے اوپر، اسٹیچو آف لبرٹی کے اوپر، ایفل ٹاور کے اوپر، بڑے الگ الگ مناظر دیکھے جا رہے تھے۔ شمالی امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، مشرقی ایشیا، بحر الکاہل کے علاقوں میں واضح طور پر نظر آیا جہاں لوگوں نے چاند کو سرخی مائل رنگ میں دیکھا۔ ہمارے خطے یعنی پاکستان اور جنوبی ایشیا میں زیادہ تر مقامات پر یہ منظر مکمل طور پہ نظر نہیں آ سکا، لیکن مثال کے طور پہ ایفل ٹاور میں کل کوئی اس طرح کا منظر تھا، اہرام مصر پہ کوئی اس طرح کا، آپ کہہ لیجئے کہ اگر خیالی منظر ہو تو اس طرح کا منظر ہوگا۔ ہمارے علاقے میں اتنا صاف نظر نہیں آیا کیونکہ جب گرہن اپنے عروج پر تھا تو چاند ابھی افق سے نیچے تھا، اس لیے یہاں صرف اس کے آخری یا جزوی مراحل ہم دیکھ پائے۔ اب ایسا منظر جیسا کل دیکھا گیا بلڈ مون، اس منظر کو دوبارہ دیکھنے کے لیے دنیا کو انتظار کرنا پڑے گا تقریباً 3 سال تک۔
اب 31 دسمبر 2028 اور 1 جنوری 2029 کی رات کو دیکھنے کو ملے گا یہ نظارہ دوبارہ. کمال ہے، اس کی قدرت کے شاہکار ہیں. ایک نظام، یعنی اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو 3 سال بعد پھر ہوگا، 3 سال پہلے بھی ہوا تھا، یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. کوئی تو ہے نا جو یہ نظام چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. قرآن کریم میں چاند گرہن کا، اب وہی قرآن سائنس سیگمنٹ ہے، قرآن کریم میں چاند گرہن کا تذکرہ آیا. سورہ القیامہ ہے، اس کی آیت نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 9 ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَسَفَ الْقَمَرَ، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا. وَخَسَفَ الْقَمَرَ، چاند کو گرہن لگ جائے گا روز محشر. اور آگے کی آیت اور ہلا دینے والی ہے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یعنی قمر اور شمس جمع کر دیے جائیں گے، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. چاند کو گرہن لگ جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. اور مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں خسف القمر سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ چاند بے نور ہو جائے گا، بالکل اس پہ گرہن پڑ جائے گا. اور یہ آیات قیامت کے عظیم مناظر بیان کر رہی ہیں کہ جب کائنات کا موجودہ نظام درم برم ہو جائے گا، سورج اور چاند اپنی ترتیب جو کہ ہم نے آپ کو آغاز میں دکھائی تھی اس میں باقی نہیں رہیں گے. تو یوں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس کائناتی نظام کے تحت آج سورج اور چاند ایک مقرر حساب کے تحت چل رہے ہیں، حساب کے ساتھ چلانے والا بھی وہ ہے. اس کے ایک اشارے پہ یہ سارے کا سارا حساب ختم ہو جائے گا. قیامت کے دن یہ سارے کا سارا نظام ختم ہو جائے گا اور پھر یہ الگ فلکیاتی نشانیاں ظاہر ہوں گی. سو یوں چاند گرہن جو کل سب نے دیکھا، بلڈ مون جو کل سب نے دیکھا، یہ صرف ایک فلکیاتی منظر نہیں ہے، ایک نظام ہے. پھر ایک زندہ دلیل ہے کہ کائنات میں تحرک ہے، نظام ہے. اور کائنات کے اس حیرت انگیز نظام کی ہمیں یاد دلاتے ہیں یہ مناظر، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک کیلکولیشن کے ساتھ قائم کیا ہے. سورج، زمین اور چاند کی باقاعدہ حرکت بتاتی ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک نظم کے تحت چل رہا ہے. قرآن یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ جس رب نے اس عظیم نظام کو قائم کیا ہے وہی ایک دن اس نظام کو بدلنے اور پھر سمیٹ دینے پر بھی قادر ہے.